بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَادِثِ لَوْ ثَبَتَ فِي الْأَزَلِ لَزِمَ ثُبُوتُ الْحَادِثِ فِي الْأَزَلِ وَهُوَ مُحَالٌ. یہیں سے آنا گفتگو اعیان کے حدوث کی چل رہی ہے. دلیل کے طور پر شکل اول کے ذریعے کہا تھا کہ اعیان حوادث سے خالی نہیں ہے، اور جو حوادث سے خالی نہ ہو یعنی جو حوادث کا محل ہو تو وہ بھی حادث ہوتا ہے. تو دو مقدمات صغرا اور کبرا. اعیان حوادث سے خالی نہیں ہے، اس کو وہ ثابت کر دیے کہ جو بھی عین ہے، جسم ہو یا جوہر ہو، وہ یا تو ساکن ہوگا یا متحرک، اس لیے کہ جس حیز میں ہے وہ اس سے پہلے بھی اگر اسی حیز میں ہے تو سکون ہے، اور اگر اس سے پہلے کسی اور حیز میں تھا، اس حیز میں نہیں تھا تو وہ متحرک ہوا. تو کوئی بھی جسم یا جوہر ہو وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس وقت متحرک ہوگا یعنی حرکت کا محل ہوگا، یا ساکن ہوگا یعنی سکون کا محل ہوگا. سمجھ میں؟ تو بہرحال اعیان یہ حوادث سے خالی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو گئی تھی. دوسرا مقدمہ تھا کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. جو حوادث سے خالی نہ ہو یعنی حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتا ہے. یہ دوسرا مقدمہ تھا. تو جو حوادث سے خالی نہ ہو یعنی جو حوادث کا محل ہو وہ بھی حادث ہوتا ہے. تو اس مقدمہ کو کیسے ثابت کریں گے، اس کی دلیل دے رہے ہیں یہاں سے. دھیان سے سنو. جو حوادث کا محل ہے اگر وہ حادث نہ مانے آپ اس کو، یعنی وہ حادث ہے یہ ثابت کرنا ہے نا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم اس کو حادث نہیں مانتے ہیں، ہم اسے حادث نہیں مانتے، تو بھائی اگر حادث نہیں مانو گے آپ اس محل کو، جیسے یہ پنکھا ہلتا ہے، حرکت میں کرتا ہے، حرکت کرتا ہے نا، ابھی ساکن ہے، کیا ہے؟ تو یہ سکون کا محل بنا ہوا ہے. تو جو سکون حادث ہے اس کا محل بھی حادث ہے، یعنی پنکھا بھی حادث ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس پنکھا کو حادث نہیں مانتے، تو اس سے کہا جائے گا اگر آپ حادث نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ازل میں تھا، ازل سے ہے. کیا ہے؟ ازل سے. تو جب یہ پنکھا ازل سے ہوگا، ازل میں رہے گا اور ازل سے ہے، تو پنکھے کا سکون بھی ازل سے ہوگا. پھر سکون بھی پنکھے کے ساتھ ہے نا. سکون جیسے کہ آپ کی ٹوپی کا کلر سفید ہے، تو ٹوپی جہاں رہے گی وہ کلر بھی تو وہیں رہے گا. کہ ٹوپی رہے گی مسجد میں کلر یہیں رہ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو پنکھا سکون کا محل ہے. اگر پنکھا کو حادث نہیں مانیں گے تو ازل میں ماننا پڑے گا، اور جب پنکھا ازل میں ہوگا تو پنکھے کا سکون بھی ازل میں ہوگا. اور جو ازل میں ہوتا ہے وہ ازلی ہوتا، حادث نہیں ہوتا. تو سکون بھی ازلی ہو جائے گا. سکون بھی کیا ہوگا؟ تو سکون ازلی ہے کہ حادث ہے؟ سکون کا حادث ہونا پہلے پڑھ چکے آپ. آراز کس سے ہیں؟ حوادث میں سے ہے نا. ان کا حادث ہونا پہلے ثابت کیا گیا ہے. تو اگر حوادث کا محل حادث نہ ہو تو پھر وہ ازل میں ہوگا، اور جب وہ محل ازل میں ہوگا تو جو حوادث اس کے ساتھ ہے مثلا سکون اور حرکت، یہ بھی ازل میں ہو جائیں گے. اور جو ازل میں ہوتا ہے وہ ازلی ہوتا، حادث نہیں ہوتا. تو پھر یہ حرکت و سکون بھی ازلی ہوں گے، حادث نہیں رہیں گے. حالانکہ حرکت و سکون کا حادث ہونا پہلے ثابت ہو چکا ہے. تو اگر حادث نہیں مانو گے
تو حرکت و سکون کا ازلی ہونا لازم آئے گا، ان کا ازلی ہونا باطل. حرکت و سکون کا ازلی ہونا باطل. تو حوادث کا محل جو پنکھا ہے اس کا بھی ازل میں ہونا باطل. اس سے ثابت ہوا کہ جو حوادث کا محل ہے وہ ازل میں نہیں ہو سکتا، وہ حادث ہوتا ہے. بولے پڑی دیکھ. امل مقدمۃ الثانیہ، رہا دوسرا مقدمہ کہ جو بھی حوادث کا محل ہوگا وہ بھی حادث ہوگا. فَلِأَنَّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَادِثِ، اس لیے کہ ہر وہ جو حادث سے خالی نہ ہو، لو ثبت فی الازل، تو وہ ازل میں ہوگا. پھر تو اگر ازل میں ہو تو لزمہ ثبوت الحادث فی الازل، تو اس کے ساتھ جو حادث ہے نا سکون، اس حادث کا بھی ازل میں ہونا لازم آئے گا. اور یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے محال لازم آئے وہ خود محال ہوتا ہے. یہ محال کس سے لازم آ رہا ہے؟ اس محل کو، اس پنکھا کو ازل میں ماننے کی وجہ سے یہ محال لازم آ رہا. کس سے لازم آ رہا ہے؟ اس پنکھا کو ازل میں ماننے کی وجہ سے محال لازم آ رہا ہے. تو جس کی وجہ سے محال لازم آئے وہ خود محال، تو اس پنکھے کو ازل میں ماننا ہی محال ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اب شارح علی رحمہ فرماتے ہیں ہا ہونا ابحاث، یہاں کچھ بحثیں ہیں. یعنی یہ جو حدوث کی دلیلیں دی جا رہی ہیں، ان دلائل پر کچھ گفتگو ہے، کلام ہے. پہلی بحث یعنی پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ جو عالم کو حادث ثابت کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہا آپ نے کہ عالم آیان و اعراض پر مشتمل ہے اور آیان جواہر اور اجسام میں منحصر ہے. جواہر اور یعنی آیان جو ہے یا تو جوہر ہوگا یا جسم ہوگا، یعنی مرکب ہے تو جسم ہے، غیر مرکب ہے تو جوہر ہے. تو آیان کو جسم اور جوہر میں، اجسام و جواہر میں منحصر کر دیا. تو کرے یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ اجسام ان آیان اجسام و جواہر میں منحصر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل؟ تو بے دلیل آپ کہہ دو گے کہ اس کی اتنی ہی قسمیں ہیں تو مان لیں گے ہم؟ جو کہیں گے آپ وہی مان لیں گے ہم؟ آپ کی بات منزل من السماء ہوتی ہے کیا؟ یہ ہے اعتراض. آیان کا انحصار اجسام و جواہر میں، کر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو وہ کیسے ہم مانیں گے؟ اسی کی طرح آپ ثابت کر رہے حادث ہونا کہ آیان منحصر ہے اجسام و جواہر میں، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ ہے اعتراض کر. الاول، پہلی بحث یہ ہے کہ انہ لا دلیل علی انحصار العیان فی الجواہر والاجسام، کوئی دلیل نہیں ہے آیان کے جواہر و اجسام میں منحصر ہونے پر. کوئی دلیل؟ بے دلیل کی بات نہیں مانی جائے گی. اور اسی کا سہارا لے کے تو حادث ہونا ثابت کر رہے ہیں، اور جس کے سہارے سے حادث ہونا ثابت کر رہے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کیا کہا کہ جو آیان جو ہے وہ تو اجسام یا جواہر ہے نا، جو بھی جسم یا جوہر ہوگا وہ کسی حیز میں ہوگا، کسی حیز میں. تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جوہر ہوگا وہ حیز ہی میں ہوگا؟ کیا ایسا کوئی ممکن نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جوہر نہیں ہو سکتا ہے جس کے لیے حیز کی ضرورت نہ پڑے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو دلیل لاؤ، استحالہ پر دلیل لاؤ، جبکہ یہ ممکن ہے. ممکن کیا واقع ہے کہ ایسا جوہر ہو جس کے لیے حیز کی ضرورت نہ پڑے. مثلا ذات باری تعالی، عقول مجردہ، نفوس ناطقہ، ارواح، عقل. فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا فرمایا؟
یہ آسمان، یہ زمین، یہ پیڑ پودے، ان سب کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب مرکب ہیں۔ کیا ہیں؟ اور مرکب کو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ وہ فاعل واحد حقیقی ہے، اور فاعل واحد سے ایک سے زیادہ چیزیں وجود میں آ نہیں سکتی، وہ ایک ہی کام انجام دے سکتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ فلاسفہ۔ تو جو مرکب ہوگا تو کم سے کم دو جز تو ہوں گے ان میں، تو گویا کہ فاعل واحد دو پیدا کر رہا ہے، اور فاعل واحد سے دو کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، پھر عقل نے، یہ عقل اول نے عقل ثانی، فلک اول اور قوت مدبرہ کو پیدا کیا۔ اس پر سوال ہوگا کہ پھر اس نے تین کو کیسے پیدا کر دیا؟ تو کہا نہیں، اس کی تین جہتیں ہیں، اس کی ہاں، ایک جہت سے ایک کو، دوسری جہت سے دوسرے کو، تیسری جہت سے ہاں، اور اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ آپ جو آیان کو اجسام و جواہر میں منحصر کیے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جو بھی موجود ممکن ہوگا اس کے لیے حیز ہونا ضروری ہے۔ کہاں سے ثابت ہے کہ حیز ہونا ضروری ہے؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی موجود جو حیز کا محتاج نہ ہو؟ ایسا تو ہو سکتا ہے، جیسے کہ جواہر کیا کہتے ہیں، عقول مجردہ ہے، اس کے لیے کوئی محل وغیرہ، کوئی حیز نہیں ہے، نفوس ناطقہ ہے، ارواح ہے۔ تو کیسے کہہ دیا کہ جو بھی موجود ہوگا وہ حیز ہی میں ہوگا؟ یہ ہے اعتراض کرا۔ اور یہ کہنا کہ انہ یمتنع وجود ممکن، کہ ایسے ممکن کا پایا جانا محال ہے جو قائم بالذات ہو، ولا یکون متحیزا اصلا، اور بالکل متحیز نہ ہو، ایسے ممکن کا پایا جانا محال ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کالعقول والنفوس المجردہ، جیسے عقول اور نفوس مجردہ، کہ دیکھیے یہ ممکن ہے، موجود ہے، مگر کوئی حیز ان کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایسے ممکن کا پایا جانا جو قائم بالذات ہو اور متحیز نہ ہو، محال ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرئی عقول نفوس مجردہ کون کہتے ہیں سر؟ التی یقول بها الفلاسفہ، فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ عقول بھی موجود ہے، نفوس بھی موجود ہے، اور یہ ممکن ہے اور موجود ہے، حیز کا اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو آیان و اجسام، کیا کہتا ہے، آیان کا اجسام و جواہر میں منحصر کرنا، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جو بھی ممکن ہے موجود قائم بذات ہوگا وہ متحیز ہی ہوگا، اور ایسا موجود ممکن جو متحیز نہ ہو اس کا پایا جانا محال ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جواب، یہ تو اعتراضات تھے۔ جواب یہ ہے کہ جناب والا، ہم ان چیزوں کے حدوث کی بات کر رہے ہیں جن کا موجود ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا، یعنی ان موجودات ممکنہ کا حادث ہونا ہم ثابت کر رہے ہیں جن کا موجود ہونا ثابت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہاں۔ اور یہ کون ہے؟ کہ یہ جتنے موجودات ہیں اور جن کا وجود ثابت ہوا ہے، یہ آیان ہیں جو متحیزہ ہیں، یعنی یہ سب کے سب حیز والے ہیں، بے حیز کوئی نہیں ہے۔ ہماری گفتگو ان کے بارے میں چل رہی ہے، ان ممکنات کے بارے میں جو موجود ہیں، جن کا وجود دلیل سے ثابت ہیں، ان کے حدوث پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ سارے موجودات ممکنہ متحیز ہے، ایک بھی ان میں سے غیر متحیز نہیں ہے۔ اور جو مثالیں دکھا رہے ہیں آپ، عقول اور نفوس، ان کا موجود ہونا ایسی دلیلوں سے ثابت نہیں ہے جن کو متکلم تسلیم کریں۔ ان کے ذریعے کیسے اعتراض کر سکتے ہیں آپ؟ سمجھ گئے؟ اور وہ موجودات ممکنہ جو قائم بالذات ہے، جن کا وجود ثابت ہو گیا، ان کی دو ہی قسمیں ہیں، یہ ان کی یہی ہے، جسم اور جوہر، اس کے علاوہ نہیں ہے۔
گفتگو موجودات کی ہے. وہ جن کا پایا جانا ممکن ہے، ہو سکتا، اگر ہو سکتا والے کے بارے میں گفتگو، جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہے. جو ہیں آیان وہ دو ہی قسمیں ان کی، جسم اور جوہر. اب وہ سب کے سب متحیز ہیں، ان میں سے کوئی غیر متحیز نہیں ہے. تو ہم ان کا حادث ہونا ثابت کر رہے ہیں نا. اب ان کی مثال دکھا رہے ہو جن کا وجود ہی نہیں ہے، خالی ممکن ہے، یا جن کو فلاسفہ مانتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہی کہہ رہا. جواب یہ ہے ان المدعا حدوث ما ثبت وجودہ من الممکنات، کہ دعویٰ ان موجودات کا حادث ہونا ہے جن کا وجود ثابت ہو گیا ہو ممکنات میں سے. وہ آیان متحیزہ اور آراز ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ آیان جن کا موجود ہونا ثابت ہوا، اس کی دو ہی قسمیں ہیں، اجسام و جواہر. اور رہی بات جو مجردات دکھا رہے ہیں آپ کہ نہیں ایسا ممکن ہو سکتا ہے جو متحیز نہ ہو، جیسے عقول اور نفوس، اس کا وجود ثابت ہی نہیں ہے. اس کا وجود، تو جس کا وجود ثابت ہی نہیں ہے اس کو حادث ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. کلین عدلۃ وجود المجردات غیر تامۃ، اس لیے کہ مجردات کے وجود کی جو دلیلیں ہیں وہ تام نہیں ہیں. علامہ بینا فی المطولات، جیسا کہ مطولات میں بیان کیا گیا ہے. دوسری بحث کہا تھا نا، چند بحث ہیں یہاں. دوسری بحث یہ ہے کہ آپ نے کہا آراز حادث ہیں، آراز، اور دلیل کے طور پر کیا دے دیا؟ بعض کا حادث ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے. سمجھ گئے؟ بعض کا حادث ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے. تو اگر یہ بھی دلیل آپ کی پوری نہیں ہے، اس لیے کہ بعض آراز ایسے ہیں جن کا حادث ہونا مشاہدہ سے ثابت نہیں ہوتا ہے. کہا ایسا بھی ہے؟ ہاں. کہا دکھاؤ. کہا آسمان کو دیکھو. آسمان کی جو مقدار ہے، روشنی جو ہے سورج کی، آسمان کی جو شکل ہے، بتا سکتے ہو کب پیدا ہوئی شکل ہے؟ ہاں، تو مشاہدہ کے ذریعے کیسے اس کو حادث ہونا ثابت کریں گے؟ بھی روشنی، یہ بلب والی روشنی کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی لائٹ نہیں تھی، اب لائٹ آئی ہے تو یہ روشنی ہے، کہ پہلے نہیں تھی اب ہے، تو اس کا حادث ہونا تو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو آسمان کی شکل ہے، اس کو بتا سکتے ہیں کب پیدا ہوا؟ تو مشاہدہ کے ذریعے ان کو حادث ہونا کیسے آپ ثابت کریں گے؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ بعض آراز کا مشاہدہ کے ذریعے حادث ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسے روشنی ظلمت کے بعد. کہ یہ روشنی نہیں ہے، بتاؤ سورج کی روشنی کب پیدا ہوئی؟ تو ان کا حادث ہونا مشاہدہ سے کہاں ثابت ہوگا؟ تو یہ آپ کا دعویٰ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے ذرا دیکھو. الثانی، دوسری بحث یہ ہے کہ انا ما ذکرہ، جو مذکور ہوا، لا يدل علی حدوث جمیع الاعراض، وہ دلیل تمام اعراض کی حدوث پر دلالت نہیں کرتی. اذ منہا ما لا یدرک بالمشاہدہ حدوثہ، اس لیے کہ ان میں سے کچھ وہ ہے جن کا حدوث مشاہدہ کے ذریعے ادراک نہیں ہوتا. ولا حدوث و ازدادہ، نہ ان کے ازداد کے حدوث کا ادراک ہوتا ہے. کالاعراض القائمۃ بالسماوات، جیسے وہ اعراض جو آسمانوں میں قائم ہے، من الاضواء والاشکال والامتدادات، یعنی روشنی، شکلیں، اور اس کے اندر جو امتداد ہے، طول، عرض وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تب آپ نے دلیل دیا اعراض کا نہیں، تمام آپ کی دلیل سے تمام اعراض کا حادث ہونا ثابت نہیں ہوتا. بتاؤ مشاہدہ سے کیسے ثابت ہے؟ بتا سکتے ہو کہ آسمان کی شکل کب سے ہے، کب پیدا ہوئی؟ کیسے کہیں گے کہ دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں؟ جواب سنو. کہا یہ اعتراض جتنا بھی مضبوط ہو تمہارا، اس سے ہمارے دعوے میں فرق نہیں پڑ سکتا. کیوں؟ اس لیے جناب والا اب یہ آسمان کی شکل، اس کا کلر، اس کی روشنی، اس کے امتدادات حادث ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ بتا آسمان کا حادث ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟
چونکہ عین ہے نا وہ، اور عین کا حادث ہونا ثابت ہو گیا نا، چونکہ یا تو متحرک ہے یا ساکن ہے. کیا مانتے ہو اس کو؟ ساکن مانتے ہو تو سکون کا محل ہے، سکون حادث ہے. جب سکون حادث ہے تو حادث کا عمل بھی حادث ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آسمان کا حادث ہونا ثابت ہو گیا. اور جو حادث کے ساتھ لگا رہے گا وہ قدیم ہو جائے گا کیا؟ جب آسمان کا حادث ہونا ثابت ہو گیا تو آسمان کے جو اوصاف جمیعہ ہیں وہ سب بھی تو حادث ہوں گے. مشاہدہ سے ثابت ہے کہ نہیں ہے چھوڑو اس کو. آسمان کا حادث ہونا جب ثابت ہو گیا تو آسمان کی جو صفتیں ہیں ان کے جو عوارض ہیں ان کا بھی حادث ہونا خود بخود ثابت ہو گیا. آپ کے اس اعتراض سے ہمارے دعوے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جواب یہ ہے کہ ان ھذا غیر مخل بالغرض، کہ یہ اعتراض ہمارے غرض کے لیے کوئی خلل انداز نہیں ہے. لأن حدوث العیان، اس لیے کہ ان عیان ان آسمانوں کا حادث ہونا یستدعی تقاضا کرتا ہے ان آراز کے حدوث ہونے کا. جب وہ عین آسمان خود حادث ہے تو اس آسمانوں کے ساتھ جو اوصاف ہیں وہ سب کے سب بھی حادث ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوصاف اکیلے کھڑے تھے کیا؟ آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان کی شکل پہلے کہاں تھی؟ وہ تو آراز ہیں، خود بخود قائم ہو سکتے ہیں کیا؟ ضرورتاً انہا لا تقوم الا بہا، اس بات کے بدی ہونے کی وجہ سے کہ یہ آراز آسمان ہی کے ساتھ قائم ہے. جب آسمان حادث تو جو ان کے ساتھ قائم ہوگا وہ بھی حادث ہے. بس